ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وباعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعدا فلا يرى وقرب فشهد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ظاہری معنی جو اس کے ہیں بالکل حسین مظلوم پہ منطبق ہوتے ہیں۔ معنی اس کے معنی صرف حسین مظلوم ہی پہ منطبق ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین کے جان و مال کو خرید لیا ہے اور بدلے میں جنت دے گا۔ کیا کریں گے یہ قتل کریں گے، جہاد کریں گے، اور جہاد کرتے کرتے قتل کر دیے جائیں گے۔ عزیزو، جو آیت کا لہجہ ہے کہ جہاد کریں گے، قتل کریں گے اور قتل کرتے کرتے شہید کر دیے جائیں گے، یہ ہم نے نہ رسول خدا کے لیے دیکھا، نہ علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ جہاد کر رہے ہوں اور جہاد کرتے کرتے عین جہاد میں شہید کر دیے گئے ہوں۔ یہ میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی حسن مجتبیٰ کے لیے دیکھا۔ اگر یہ آیت صادق آتی ہے تو صرف 72 شہدائے کربلا پہ صادق آتی ہے کہ جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے کرتے یقتلون و یقتلون۔ اے مومنو، یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہے، تو توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ کچھ ہستیاں ہوں گی جو شہادت کے لیے میدان کی طرف بڑھ بڑھ کے جائیں گی۔ ہاں عزیزو، بس ہمارے حسین ودا ہو رہے ہیں، کائنات سے ودا ہو رہے ہیں۔ یہ حسین مظلوم کو کائنات سے ودا ہونا ہے، لیکن ودا دو طرح کا ہے۔ ایک تو دنیا کی ایک مخلوق سے ودا ہونا ہے اور ایک خاص لوگوں سے ودا ہونا ہے۔ حسین دنیا کی ایک
ایک مخلوق سے ودا ہو رہے ہیں، چونکہ ہر ذرے کا وجود حسین کے وجود سے وابستہ ہے، اس لیے حسین ہر ایک سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عزیزو، جو اس وقت موجود نہیں تھے اور اپنے آباء و اجداد کی صلبوں میں تھے اور آج پیدا ہوئے ہیں، حسین نے جب استغاثے کی آواز بلند کی تھی تو جو ماؤں کے رحموں میں تھے اور جو آباء و اجداد کی صلبوں میں نطفے تھے، انہوں نے وہاں سے بھی آواز دی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اے میرے آقا ہم حاضر ہیں۔ یہی وجہ ہے جس نے جیسی لبیک کہی، جتنی بار لبیک کہی اور جتنے خلوص سے کہی، ویسے اس کو عزاداری کرنے کی توفیق ہوتی ہے، ویسے ہی وہ انجمن منعقد کرتا ہے، ماتم داری کرتا ہے، کوئی تبرک بانٹتا ہے، کوئی جوتے چپل اٹھاتا ہے، کوئی اپنے انداز سے دوسرے مومنین کی مدد کرتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ حسین کو لبیک کہہ چکا ہے۔ ہاں عزادارو، اور حسین نے آج خاص خاص لوگوں سے بھی ودا کیا ہے۔ حسین کا ودا اہل حرم سے ہو رہا ہے۔ بلایا اے سکینہ، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے عاتقہ، اے رباب، اے ام فروہ، سب کو بلایا، علیکن منی السلام، میرا سلام آخر لو، اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں۔ عزادارو، رخصت ہوئے اپنے خواتین اہل حرم سے۔ رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ اپنی چھوٹی بچی سکینہ کو بلایا، اے میری بیٹی، اگر ممکن ہوتا تو میں تمہیں نانا کے مدینہ پہنچا دیتا، لیکن ان لوگوں نے واپس جانے نہیں دیا۔ ہاں عزادارو، بچی سے رخصت ہوئے، لیکن بچی نے کہا بابا راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی تو آپ نے مسلم کی بچی کو بلایا تھا، ان کو اپنے زانوں پہ بیٹھا کے اور آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ بچی نے پوچھا آپ اس طرح میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جیسے کوئی یتیم کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ یہ سکینہ کہتی بابا مجھے بھی، میں یتیم ہونے والی ہوں، میرے سر پر وہی ہاتھ پھیریے جو اور یتیموں کے سر پر پھیرتے ہیں۔ سکینہ سے رخصت ہوئے، سکینہ سے رخصت ہو کے زینب کو طلب فرمایا، زینب سے رخصت ہوئے، زینب سے فرمایا بہن زینب ایتینی بثوب عتیق، ایک پرانا لباس لے آؤ، میں اس پرانے لباس کو نیچے پہن لیتا ہوں، ایک مرتبہ میں نیچے پہن لیتا ہوں، ممکن ہے کہ یہ دشمن حملہ کرے میرے لباس کو لوٹے، لیکن جب دیکھیں گے پرانا لباس ہے ممکن ہے چھوڑ دے۔ ہاں عزادارو، فرماتے انی مقتول مسلوب، میرا لباس لوٹا جائے گا، اس پرانے لباس کی وجہ سے شاید مجھے چھوڑ دے۔ عزادارو، نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ زینب نے لا کے دیا، کہا بھائی ایک وصیت میری ماں نے بھی کیا تھا، میری ماں نے کہا تھا اے زینب جب دیکھنا تمہارا بھائی سفر آخرت کے لیے کمر بستہ ہو گیا ہے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا۔ عزادارو، گلے کا بوسہ لیا، حسین کو رخصت کیا۔ عزادارو، اب حسین رخصت ہو رہے ہیں، رخصت ہو کے اب آئے امام زین العابدین کے پاس۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ میرے بابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، پہلے ہی سے آمادہ ہو گئے تھے۔ میں اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی جان سندین الی صدر کے، مجھے اپنے سینے سے ٹیک لگا کے بیٹھا دیجئے، میرے بابا کا آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین آئے، حسین آئے، خون میں شرابور ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بابا یہ آپ کی کیا حالت
مرتبہ فرمایا وصیت کی، اے میرے بیٹے علیک باولاد الصغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، اے میرے بیٹے علیک بستر عام ستر جثتی عن اعین النظار۔ دیکھو شہادت کے بعد دشمن جب ظلم کی انتہا کر چکے، فارغ ہو جائے، ہمارے جنازے کو تم دفن کر دینا۔ آزادارو وصیتیں کر رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، امام زین العابدین سے بھی رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کنیزان حرم کو جمع کیا، اے میری کنیزوں آؤ، تمہارا آقا تم سے رخصت ہونا چاہ رہا ہے۔ کنیزیں آئیں، ایک مرتبہ حسین کو گھیر لیا، گویا ماہ امامت کو گھیر لیا۔ عزیزو گھیرنے کے بعد ایک مرتبہ ہر کنیز اپنے انداز میں کہتی ہے اے میرے آقا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، کوئی کہتی ہے آپ کے سوکھے لبوں پہ قربان ہو جاؤں، کوئی کہتی ہے اے کائنات کے پناہ، ارے اب ہم کہاں پناہ لیں گے۔ آزادارو فرماتے اے کنیزو تم اپنے آقا حسین کو معاف کر دینا۔ ارے جس طرح حسین بھوکے تھے اور حسین کے اہل حرم بھوکے تھے، حسین کے اہل حرم پیاسے تھے، تم بھی ویسے ہی بھوکے پیاسی تھی، تو حسین کو معاف کر دینا۔ اگر پانی کی سبیل ہوتی تو حسین تمہیں ضرور پلاتا۔ آزادارو کنیزوں سے بھی رخصت ہوئے، سب سے رخصت ہوئے، چاریں ذوالجناح پہ بیٹھے۔ ذوالجناح طلب فرمایا، ذوالجناح پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے کچھ اشارہ کیا، ذوالجناح کی طرف متوجہ ہوئے، اے ذوالجناح کیا تیری بھی کوئی حاجت ہے؟ ذوالجناح ایک مرتبہ گویا ہوا، زبان فصیح میں بولنے لگا، اے میرے آقا حسین یہ مجھے بہت بڑا شرف ملا ہے، آپ میری پشت پہ صبح سے شام تک اب تک آپ میری پشت پہ بیٹھ کے کربلا کے میدان میں گئے، کئی بار میرے پشت پہ سوار ہو کے آئے۔ اے میرے آقا میری ایک حاجت ہے، جس طرح سے اللہ نے مجھے آپ کے لیے دنیا میں سواری کا جانور قرار دیا ہے، آخرت میں بھی آپ میری پشت پہ سوار ہو کر میدان محشر میں آئے۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کے پشت پہ پھیرا، اے ذوالجناح گھبرانا نہیں، محشر میں بھی میں تیری پشت پہ بیٹھ کے آؤں گا۔ آزادارو ایک مرتبہ ذوالجناح سے فرمایا، اے ذوالجناح میری بھی ایک خواہش ہے، میری بھی ایک درخواست ہے، ایک وقت میرے اوپر ایسا آنے والا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن میری شہادت کی اطلاع خیمے میں پہنچانے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا۔ اے ذوالجناح تو میری شہادت کی خبر پہنچا دینا۔ اس ذوالجناح نے پہنچایا، کیسے پہنچایا؟ ارے اپنے منہ سے، ارے حسین کے بدن سے تیر نکال رہا تھا، تیر کو نکالا اور جو خون تیر کے نکالنے کے بعد زخموں سے بہ رہا تھا اس سے اپنے منہ کو خوب رنگین کیا۔ ارے میں کہوں گا اے گھوڑے، اے ذوالجناح، ارے تو ایسے ہی چلے جاتا اور جا کے خیمے کے سامنے کھڑا ہو جاتا، نبی زادیاں دیکھتی کہ صرف ذوالجناح ہے، حسین نہیں ہے، یقین کر لیتی تو اپنا منہ کیوں رنگین کر رہا ہے۔ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کے دل میں خیال آئے، سکینہ کے دل میں خیال آئے، کیا ذوالجناح نے بھی زندگی میں میرے آقا کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ذوالجناح نے اپنے چہرے کو خون حسین میں رنگین کیا کہ اگر اس حالت میں جائیں گے زینب مجھے دیکھیں گی، سکینہ دیکھیں گی تو یقین کر لیں گی کہ زندگی میں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں آزادارو یہ ذوالجناح ہے، ذوالجناح
سے بھی حسین رخصت ہوتے ہیں، ایک مرتبہ فرات کے قریب پہنچتے ہیں، فرات پہ نظر ڈالتے ہیں، فنظر الیہ نظرۃ، فرات پہ نظر ڈالی، ایک مرتبہ فرمایا اے نہر فرات کانک حرمتا، ایسا لگتا ہے تو ہم پر حرام ہو گئی ہے۔ ارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے ایک ایک تیرے ارد گرد شہید ہو گئے، مگر تیرا ایک قطرہ انہیں نہ ملا۔ عزیزو، نہر فرات سے بھی حسین رخصت ہوئے، حسین رخصت ہو رہے ہیں، کائنات سے رخصت ہو رہے۔ ایک مرتبہ 70,000 ملائکہ کی فوج نازل ہوئی، کہا یا حسین ہم نے آپ کے جد کی مدد کی ہے مختلف جنگوں میں، اب آپ کے پاس آئے ہیں، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جزاکم اللہ خیرا، تمہیں خدا خیر کی جزائے خیر عنایت فرمائے، واپس جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، امتحان ہے الہی ہے، امتحان الہی میں مکمل کامیابی چاہیے۔ عزاداروں نے دعا دے کے رخصت کر دیا۔ ابھی حسین مصروف جنگ ہے، جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے کرتے بدن کا خون اتنا بہ گیا تھا کہ نیزے کو زمین پر گاڑ کے ذرا ٹیک لگا کے چاہ رہے تھے آرام کرے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ درمیان میدان کربلا میں ایک غبار بلند ہوا، غبار اتنا بلند ہوا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا اور وہ چلا رہا ہے حسین کی طرف، قریب آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں ارے تو کون ہے؟ آج تو مجھے کوئی لائق سلام نہیں سمجھ رہا ہے۔ عزادارو، اس نے کہا اے میرے آقا، میں جنوں کی فوج کا سردار ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے میں وہی سردار ہوں کہ آپ کے بابا نے مجھے جنوں پہ حاکم بنایا ہے، میں ان کا بادشاہ ہوں، بس اگر آپ حکم دے دے ایک لمحے میں ہم تہس نہس کر دیں گے، فوج اشقیاء کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا غیر المرء لا یقاتل المری، تم نظر نہیں آتے ہو، مناسب نہیں ہے کہ تم ان سے جنگ کرو۔ ایک مرتبہ انہیں رخصت کر دیا۔ عزادارو، حسین ودا ہو رہے ہیں کائنات کے ذرے ذرے سے، ارے جب ودا ہو گئے، ان سب سے ودا ہو گئے، ایک مرتبہ شہداء کی طرف متوجہ ہوئے، یا ابطال الصفا وفرسان الحجہ، اے بہادرو آؤ دیکھو اپنے حسین کی جنگ کو دیکھو، آؤ اپنے آقا کی جنگ کو دیکھو۔ ایک مرتبہ آواز دیا، جواب نہیں آیا، فرمائے مالیون عدیکم فلا تجیبون، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے، قوموا عن نومتکم، ارے اٹھو آؤ اپنے آقا کے پاس۔ عزادارو آواز دے رہے ہیں، ادھر آواز قدرت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حسین اب اپنی تلوار نیام میں رکھ لیجئے۔ ارے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب کیا تھا، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، نیزوں کی بارش شروع ہو گئی، تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ارے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے پتھر، اگر پتھر بھی نہیں تھا، زبان صفاحت گستاخی شروع کر دی۔ مالک ابن یسر ملعون نے حسین کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہا اے حسین، دیکھ رہے ہیں کیسے پانی لہرا رہا ہے، کیسے موجیں لہرا رہی، ایک قطرہ پانی کا آپ کو نہیں ملے گا۔ عزادارو، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے تان و طنز کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پتھر آتا ہے، پیشانی پہ لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ
سوچنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صالح ابن یس اس نے ملعون نے پہلو پہ ایک نیزہ مارا، ایک اور ملعون نے سینے پہ نیزہ مارا۔ عزیزو اب حسین خاک پر آ گئے، خاک پہ جسم معلق ہے، کچھ دیر تک تو معلق رہا اور اس کے بعد کسی میں جرأت نہیں ہو رہی کہ حسین کی طرف آگے بڑھے۔ ارے ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا۔ عزیزو کیسے آگے بڑھا؟ پیر میں جو جوتا پہنے ہوئے تھا وہ لوہے کا جوتا تھا، پہن کے آگے بڑھا اور حسین کی پشت کی طرف سوار ہو گیا۔ آواز گونجی۔ عزیزو اس وقت امام حسین نے ایک مرتبہ فرمایا، اے شیخ ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، لیکن اس کے دل میں کوئی رحم نہ تھا۔ ایک شخص وہاں پہ تھا، وہ گیا فرات کی طرف، عمر سعد سے کہا عمر سعد فاطمہ کا لال بالکل آخری لمحے میں ہے، ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ عمر سعد نے سر جھکا لیا۔ میں نے سمجھا اجازت ہے، میں گیا فرات کی طرف، ایک میں نے مشق لی، فرات سے بھرا، باہر نکلا، دیکھا کہ زلزلہ آنے لگا، فرات کا پانی نیزوں اچلنے لگا۔ میں چند قدم آگے بڑھا تھا، میں نے دیکھا شمر ملعون چلا آ رہا ہے، اس کے دامن میں کوئی چیز ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے ملعون تیرے دامن میں کیا ہے؟ اس نے غور بھرا سر دکھا دیا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے ملعون تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا ارے جب میں حسین کے تن و بدن میں جدائی کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک معظمہ ہے، قتل گاہ کے کنارے ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، خاک اٹھا اٹھا کے منہ پہ ڈالتی ہے، بالوں کو بکھراتی ہے اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، اے میرے بیٹے کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟